السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی ناظرین، رات گئے ایران نے بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل کے مختلف شہروں پہ بڑا حملہ کیا ہے۔ لبنان میں حسن نصر اللہ کی موت کے بعد، جو کہ ایران کا بہت بڑا حلیف تھا، بلکہ ایران کا ایک پراکسی لیڈر تھا، ایک قسم کا ایران کی فوج کا حصہ ہی سمجھیے اس کو، نظریاتی طور پہ ایران کا حلیف بلکہ ایران کی طرف سے ہی پروردہ تھا۔ اس کی موت کے بعد ایران پہ یہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہ رد عمل دے۔ اگر آج وہ اسرائیل پہ حملہ نہیں کرتا تو وہ لاکھوں لوگ جو حزب اللہ کی فوج میں شامل ہے ان کے لیے مایوسی کا سبب بنتا۔ بہت بڑا حملہ کیا ہے، بہت بڑا حملہ کیا ہے، اور یہ پہلے حملے جیسا نہیں تھا۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا حملہ جو ایران نے کیا تھا وہ تقریباً پری پلان تھا اور اس کے بارے میں سب کو خبر لگ چکی تھی، اور وہ ڈرون اور کروز میزائلوں سے کیا گیا تھا، جبکہ بیلسٹک میزائل بہت ہی کم استعمال کیے گئے تھے۔ ایران کے اس حملے میں ایک تو یہ اچانک ہوا ہے، امریکہ کو بھی آخری وقت میں پتہ چلا ہے اور اس نے ایران کو روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایران اپنا مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ تو یہ حملہ جو کیا گیا ہے بیلسٹک میزائلوں سے کیا گیا ہے، اور وہ جدید ترین میزائل تھے کہ 12 منٹ کے اندر اندر یہ اسرائیل کی فضاؤں میں تھے، اور ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کا دفاعی نظام ان کو روک سکا ہو۔ ایک تو اس کو روکنے کا وقت ہی نہیں ملا، دوسرا اس کی صلاحیت بھی بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کے لیے ناکافی ثابت ہوئی، اور زیادہ تر میزائل جو ہیں ایران کے وہ سیدھے جا کے لگے ہیں۔ اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے، اور بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ اب اس کے یہ ضروری تھا ایران پہ، کیونکہ جنگ میں اب تک ایران اپنے حلیفوں کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ وہ اب دراصل حلیف نہیں ہے، ایران کے ہی ٹرینڈ لوگ ہیں، لیکن براہ راست چونکہ ایران کی سرزمین سے کسی قسم کی مداخلت اس جنگ میں نہیں کی گئی تھی، لیکن اب یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایران سے براہ راست ایران اس جنگ میں کود چکا ہے، اور ایران سے براہ راست حملہ کیا گیا ہے، اور بڑا حملہ کیا گیا ہے، اچانک حملہ کیا گیا ہے۔ اسرائیل بھی چکرا گیا ہے اور امریکہ کو بھی بڑا دھچکا لگا ہے۔ اب خطرہ یہ ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ نتائج یہ ہے کہ بڑی جنگ شروع ہونے کا خطرہ ہے۔ بڑی جنگ جس کے بارے میں شروع سے ہی، جب یہ ایک سال تقریباً ہو گیا ہے، 7 اکتوبر کو جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اسی وقت سے کہا جا رہا تھا کہ بڑی جنگ کا خطرہ ہے، لیکن ایران کی پالیسی کیا تھی؟ ایران چاہتا تھا کہ اسرائیل کو تھکایا جائے، وہ اس اکھاڑے میں اسرائیل کو بھگا بھگا کے تھکا رہا تھا، اور کسی حد تک ایران کی یہ پالیسی کامیاب بھی رہی کہ اسرائیل بہت زیادہ تھک چکا ہے، لیکن اب اس کی عزت کا معاملہ ہے۔ ایران جنگ کو اتنا پھیلانا چاہتا ہے کہ جنگ اسرائیل کے کنٹرول میں نہ رہے، اس کی قدرات جو ہیں، اس کی صلاحیتیں جو ہیں ان سے ہی باہر ہو جائے، اور تقریباً اب یہ ہو چکا ہے کہ اس نے یمن پہ بھی حملہ کیا، حدیدہ کی بندرگاہ پہ حوثیوں پہ حملہ کیا، جو کہ ایران کے بڑے حلیف ہیں اور اس جنگ میں براہ راست شریک ہیں۔ اب وہ لبنان پہ حملہ کر چکا ہے، اس سے پہلے غزہ میں جنگ جاری ہے، اب ایران اس جنگ میں کود چکا ہے۔ تو جنگ اتنی پھیل گئی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اسرائیل اتنی بڑی جنگ کو اکیلے لڑ سکتا ہے۔ اسی لیے ابھی امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی فلیٹ جو ہے طیاروں کی F-16، جن میں F-15 اور F-10 شامل ہیں، یہ مشرق وسطیٰ میں بھیج رہا ہے۔ دراصل یہ سب کچھ جو اسرائیل کر رہا ہے وہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو مغربی آقاؤں کی آشیرواد حاصل نہ ہو۔ وہ ان کا پروردہ ہے، مغرب کی ناجائز اولاد ہے، برطانیہ نے اس کو جنم دیا اور امریکہ اس کو پال رہا ہے۔ جب تک امریکہ
کی شہ اس کو حاصل ہے، یہ اپنے جرائم کرتا رہے گا۔ معصوم لوگوں کے خلاف اس نے 40,000 لوگ نہتے غزہ میں مار دیے ہیں، لیکن مغرب کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی۔ لیکن اب چند میزائل حملے ہوئے ہیں اور پورا مغرب سٹ پٹا گیا ہے۔ دراصل امریکہ کے مفادات کا محافظ اس خطے کے اندر اسرائیل ہے، اور وقت آ چکا ہے کہ وہ بڑی جنگ شروع ہو جائے۔ اس جنگ کا خاتمہ تبھی ہوگا جب اسرائیل کا خاتمہ ہوگا، اور اسرائیل کے خاتمے اور یہود کے متعلق جو پیشن گوئیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ یہودی ایک پتھر کے پیچھے بھی جا کے چھپے گا تو وہ بھی بتا دے گا کہ اے مومن، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو آ کے قتل کرو۔ دراصل ان کے جنگی جرائم، ان کے جرائم انسانیت کے خلاف اتنے زیادہ ہیں کہ یہ اسی سزا کے مستحق ہیں۔ بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے، تو اس کے عواقب و نتائج کیا نکلیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ یہ ضروری تھا کہ کسی نہ کسی قسم کا رد عمل ظاہر کیا جائے، اور باقی عرب ممالک جن کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا، جن کا اصل یہ مسئلہ ہے، وہ بیک سیٹ پہ جا چکے ہیں، بلکہ کسی قسم کا ان کی طرف سے کوئی رسپانس ہے ہی نہیں۔ ان کے مسلمان بھائی، عرب بھائی ہزاروں کی تعداد میں تحقیق کر دیے گئے ہیں، جبکہ اس کے باوجود یہ اپنے سفارتی تعلقات بڑھانے کی کوشش میں ہیں۔ ابھی بھی ایک بیان آیا تھا کہ اگر یہ جنگ ختم ہو گئی تو دوبارہ سے اسرائیل کے عرب ممالک کے ساتھ نارملائزیشن کے جو اور سفارتی تعلقات قائم کرنے کی جو بات چیت چل رہی تھی وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گی۔ یہ انتہائی درجے کی بے غیرتی، بے حسی کی انتہا ہے، انتہائی درجے کی بے غیرتی ہے کہ آپ کے مسلمان بھائی، عرب بھائی اتنی بڑی تعداد میں تحقیق کر دیے گئے، ان کی بستیاں تباہ کر دی گئی، اور آپ دوبارہ سے ان کے ساتھ تعلقات بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ انسانیت میں، مسلمانوں کی تاریخ میں اتنی بڑی بے غیرتی، بے حسی کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ آپ کہتے ہیں ایران شیعہ ہے اور اس کے کچھ اور مقاصد ہیں، مفادات ہیں، لیکن اس وقت وہ کچھ بھی ہو جائے ایک لیڈنگ پوزیشن میں ہے، اور وہ رول جو ان عرب ممالک کو، سنی ممالک کو ادا کرنا چاہیے تھا، وہ جو شاہ فیصل کہا کرتے تھے کہ پوری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے اور اسرائیل کو تسلیم کر لے، لیکن ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے، ان کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کے ڈانس کیے، تو انتہائی درجے کی بے غیرتی کا شکار یہ ہو چکے ہیں عرب ممالک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ آپ کہتے ہیں جی اس کے خفیہ تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ اور یہ ایک نورہ کشتی ہے، لیکن جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے وہ نورہ کشتی سے بہت بڑی چیز ہے۔ المطار ده نعم تحرك 200 المطار، وہ حق بات کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اور اس بات کو تسلیم کیے بنا چارہ نہیں ہے کہ اس وقت ایران جو کردار ادا کر رہا ہے وہ بہادری کا، حمیت کا، غیرت کا کردار ہے، جبکہ عرب ممالک جو کردار ادا کر رہے ہیں الا ماشاء اللہ وہ بے غیرتی کا، بے حسی کا، بے حیائی کا، ڈھٹائی کا کردار ہے، جس کی نظیر، جس کی مثال سوائے اندلس کے، ملوک الطائف کے سوا پوری اسلامی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اگر ایران اسی طرح بہادری سے لڑا تو آپ دیکھیے گا کہ سنی دنیا بھی باوجود اپنے نظریاتی اختلاف کے اس کی بیک پہ کھڑی ہوگی اور اس کی پشت پناہی کرے گی اور اس کی پشتیبانی کرے گی۔ اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔